الحمد للہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے معزز اور محترم سامع حاضرین اور آپ سے مل کر اپنی اور ساری کائنات کی برکت عقیدت کی بادشاہ ہے کہ اس پر حافظ ہدیہ و رسوم محبت اتفاق کی شکل و آواز نرچی کی اللہ میں سجایا سیدنا و مولانا محمد غازی سلیم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پر عزت کا پتہ احسان سے حرم کے اس کی اترات وعدت پگی ونوات کی وسکم ان کی کچھ باتیں سیکھتے اور سکھانے کی توفیق کا پدرس۔ حاضرین، آج کی جمعہ کا جو موضوع اور جو میں نے انتخاب کیا جس موضوع کا یہ موضوع ہے یہ امت مسلمہ کا اتحاد ضرور۔ امت مسلمہ کا ایک ہونا، ان کا اتحاد، آپس میں بھائی چارگی، آپس میں ہمدردی، آپس میں احسان اور قربانی کی ضرورت کی۔ اللہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح بنایا اور ایک خاندان کی طرح بنایا۔ ہمارے رنگ الگ ہو سکتے ہیں، ہماری زبانیں الگ ہو سکتی ہیں، ہمارے ممالک الگ ہو سکتے ہیں، ہماری برادری الگ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ہماری کتاب قرآن پاک ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مذہب بھی ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعا ایک ساتھ ابت کی لگتا ہو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑ جاؤ، آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ تو اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو حکم بیان فرما رہا۔ پہلا حکم تو یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، جس کا حکم اللہ نے اپنے بندوں کو کیا۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ ساتھ آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑ جاؤ، آپس میں تفریق پیدا نہ کر لو، آپسی جھگڑوں میں نہ کر جاؤ، اس بات کا اللہ نے حکم دیا۔ حاضرین، آج امت مسلمہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زبانیں الگ ہیں اور ہر 5-10 کلومیٹر کی دوری پر زبان بدل جاتی ہے، زبانیں الگ ہیں، رنگ الگ ہو سکتے ہیں اور برادری الگ ہو سکتی ہیں، لیکن جب بات دین کی ہو تو وہاں ایک ہونا چاہیے، جب بات مسلمان کی ہو تو ایک ہونا چاہیے۔ اور وہ میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہونے کا حکم میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب ایک ساتھ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور آپ سب جانتے ہیں جب رسی کو ایک ساتھ مل کر پکڑا جاتا ہے تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اکیلے پکڑنے کے مقابلے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو بہت بدل گیا ہے۔ پہلے گاؤں کے اندر جب چھپر ہوا کرتے تھے اور جب چھپر بیمار پہ اس کو چاہیا کرتے تھے، اسے بیمار پر رکھا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو بلاتے تھے، ایک دوسرے کو گھروں پر جا کر انہیں بلاتے تھے کہ آج چھپر چڑھنا ہے اور اسے بیمار پر رکھنا ہے یا اپنے گھر کے اوپر رکھنا ہے۔ اس بستی کے تمام لوگ مل کر ان چھپر کو آسانی کے ساتھ اس دیوار پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے
کہ اگر اس گھر کے افراد اس چھپر کو رکھتے تو شاید ناممکن ہوتا اور مشکل بھی ہو جاتا، لیکن اس بستی کے تمام لوگوں نے مل کر اپنی طاقت کو مضبوطی سے، اپنے ہنر سے اور اپنے ذات ہو کر بھائی چارگی کی بنیاد پر، اخوت کی بنیاد پر، قربت کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر، ایثار کی بنیاد پر، قربانی کی بنیاد پر تمام نے مل کر اس چھپر کو کانا دیا، اپنے سر دیا اور اس کے بعد اس کی مرضی تک پہنچا دیا، اس دیوار تک پہنچا دیا۔ تو آپ بتائیے طاقت اکیلے اور 2-3 کے مقابلے میں کتنی بڑھ گئی؟ جب ایک ساتھ اندر کوئی کام کیا جاتا ہے تو طاقت کئی گنا لگتی، اور جب کام ایک ساتھ ہو کر کیا جائے تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی آتی ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے اس کام کے اندر جب جو ہے کام ایک ساتھ میں کر دیا جائے، لیکن جب اسی کام کو اللہ تعالیٰ کو نیا کا اور اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ یہ تو آپ کا کام ہے آپ جانے، یہ تو فلاں کا کام ہے فلاں جانے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ مسلمان کی نشانی ہے، مسلمان کا شیوا ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے مثال دی مومنین کی، آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اسی کا ایک مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا اخلاق یہی ہونا چاہیے کہ جب دوسرے کو تکلیف ہو تو اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے، جب دوسرے کو پریشانی ہو اس کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھنا چاہیے۔ دیوار کا کام کیا ہوتا ہے، اینٹوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک اینٹ اپنے اندر تھوڑی بہت طاقت رکھتی ہے، لیکن اتنی طاقت آپ بھی جانتے ہیں نہیں رکھتی کہ اس ایک اینٹ پر پوری عمارت تعمیر کر دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اینٹ لگاتا ہے مستری، اس کے بعد دوسری لگاتا ہے، تیسری، اسی طرح میں جو ہے لگاتا جاتا ہے۔ جب ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملتی ہے تو وہ اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچا دیتی ہے، اور تقویت کس کھانا سے پہنچا دیتی ہے کہ بلند عمارتیں جو آپ دیکھتے ہیں اس اینٹوں پر چنی ہوئی نظر آتی ہے، 10 منزلہ 50 منزلہ آپ تو گنواتے دیکھتے ہیں۔ کیا اینٹ ہے؟ ایک چھوٹی سی اینٹ ہے، اس میں اتنی طاقت کہاں جو پورے اپنے اوپر پوری عمارت تعمیر کرا دے، دیکھو ایک دوسرے سے مل گئی، اس کی طاقت دگنی ہو گئی۔ اسی طرح ایک مسلمان کسی ظلم کا مقابلہ کرنے سے قاصر تو ہو سکتا ہے، وہ تو اس سے لاچار ہو سکتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب پوری جو ہے سوسائٹی، پورا معاشرہ، پوری بستی جب اس دکھ درد کا، اس ظلم کا مقابلہ کرے گی تو یقیناً اس کا مقابلہ کرنا کیونکہ یہ بہت آسان ہے، مقابلہ کرنا بہت آسان ہو گیا، مقابلہ کر بھی نہیں گئے۔ اس لیے کہا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، بنیاد کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے، یشد بعضا بعضا، کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمثل المؤمنین فی تودہم وتراحم وتعاطف کمثل الجسد الواحد۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک جسم کی طرح ہے۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، دوسرا حصہ متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، چوٹ لگی انگلی میں، چوٹ لگی پیر میں، اور درد پوری باڈی کے اندر ہو رہا، چوٹ لگی انگلی کے اندر، لیکن آنکھ سوتی نہیں ہے کہ آپ تیرا کیا قصور، وہ تو صحیح سلامت ہے نا، تیرا کیا قصور، تجھے نہیں آتی۔ وہ آنکھ کہتی ہے کہ یہ جسم کا حصہ، اس سے میں بھی ٹچ میں ہوں، اگر تیری انگلی میں چوٹ لگی ہے تو گویا کہ مجھے چوٹ پہنچ رہی ہے، تب بھی مجھے بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جسم کے کسی ایک حصے میں جب تکلیف پہنچنی ہے تو دوسرا حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ایک مومن کو تکلیف اگر ہوتی ہے تو دوسرے مومن کو تکلیف ہونی چاہیے، اسے بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اور میں نے جو شروع میں عرض کیا نا کہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک،
इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, फायदा भी एक है, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात होती है, होते हैं मुसलमान भी। मुसलमान एक नजर नहीं आते, सब कुछ एक है, एक खुदा, रसूल, कुरान, दीन, सब कुछ एक, लेकिन ज़ाकों की बुनियाद पर, रंग और नस्ल की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर, पढ़ा लिखा होने की बुनियाद पर हमने आपस में इतने फसादात और आपस में अपने अपने अंदर इतने इख्तिलाफात हमने और आपने वो जन्म दे दिया है कि वो ऊपर उठने नहीं देते, वो एक दूसरे का दर्द समझने नहीं देते, एक दूसरे के साथ शाला बशाला चलने नहीं देते। कहीं जबान बीच में आ जाती है, कहीं रंगो नस्ल बीच में आ जाती है, कहीं बिरादरी बीच में आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अल्लामा इकबाल ने जब कहा था कि जब उन्हें ये दर्द हुआ कि कौम के सबके गाजी में बैठ रही है, कौम जो है एक दूसरे से के साथ तब्दील नहीं कर रही हो, उन्होंने जब उस वक्त भी कहा था जब कौम एक थी, कौम के हाथ में बांगडोर थी, कौम के हाथ में जो है हाकमियत थी और हुकूमत थी, जब भी उन्होंने क्या कहा था, जब कहा था कि मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा अमानी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा अमानी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, किसी से किसी में वो ताकत की जरूरत नहीं थी कि सैले रवा के कांटे मारते वो समंदर जिधर निकल जाए कामयाबी कामयाबी उसके कदम चूमती थी। इसलिए कहा था कि 10 तो 10 दिन दरिया भी न छोड़े हुए, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हुए, और तक न सकते थे, अगर जंग में आ जाते थे पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, और तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीजें तोप से रह जाते, और नक्श दाहिब का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर ये पैगाम सुनाया हमने। वो उसी वक्त था जब मुसलमान एक था, उसी वक्त ये अल्लामा इकबाल ने कहा था जब मुसलमान पावर में था। आज हालात क्या होंगे मेरे भाई, आप जानते हैं। कल तक हम हाकिम थे, आज महबूब बन गए, कल तक हम गालिब थे, आज मगलूब बन गए, कल तक फतह और कामयाबी हमारे कदम चूमती थी, आज जो है कामयाबी हमसे और आपसे दस्तबन दूर भाग रही है। वो सिर्फ इसी बुनियाद पर कि हमने अल्लाह के दीन को फरोगत छोड़ दिया, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को फरोश कर लिया, कुरान से दूरी इख्तियार कर ली, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते से हम और आपने दूरी इख्तियार कर ली। हम उसमें जो इख्तिलाफ पैदा कर लिए कि हमें वो जुड़ने नहीं देते, हमें वो करीब नहीं लाने देते, एक दूसरे का दर्द नहीं समझने देते। इन तमाम रंजों को मिटाना होगा, इन तमाम जो इख्तिलाफात को मिटाना होगा। और आखिरी बात, अल्लाह ने जो कुरान में इरशाद फरमा दिया कि वला तनाज़उ, आपस में इख्तिलाफ और झगड़ा पैदा ना करो, वला तनाज़उ फतफशलू, वरना तुम कमजोर हो जाओगे, वतज़हबा रिहुकुम, और तुम्हारी ताकत भी खत्म हो जाएगी। यही हो रहा है कि आपस में हमने झगड़ा आपस में पैदा कर दिया, हम जो है कमजोर होते चले गए, फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे, वतज़हबा रिहुकुम, तुम्हारी ताकत खत्म होगी चली जाएगी। आज दुश्मन हमसे इसलिए नहीं डर रहा कि हमारे पास वसाइल कम है, बल्कि हमसे इस नियम में ही डर रहा है कि हमारे आपस में जो है मुत्तफिक नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, आपस में बिकने कोई इसलिए नहीं मिलता। तो आपको क्या चाहिए? बस अल्लाह की रस्सी को, कुरान और हदीस को, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दीन के नाम पर, कलमे के नाम पर सब एक हो जाए, रंग और नस्ल को बुला दे, ज़बान और बगान को बुला दे, एक दूसरे की बिरादरी को बुला दें, और इस सबूत को मजबूत कर एक दूसरे का दुख और तक सके। आखिर में अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा हमारे को मौला कि हमें आपस में मुसलमानों के अंदर, तमाम बिरादरियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत हाई फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपसी इख्तिलाफात को दूर फरमाए, एक दूसरे के दिलों में